اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو یہ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اگر اسے ایک جائے پناہ جو اسے چاہیے وہ نماز کی صورت میں اللہ رب العزت نے اسے عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ سے کمیونیکیشن کا ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک اگر چلے جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اتنا عظیم تحفہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی میں نے تقسیم کر دی ہے۔ جب وہ پہلی آیت سے آغاز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ معراج کا وہ عظیم سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے ساتھ یہ سلسلہ، یہ رابطہ قائم رکھا کہ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ آگے چلتا ہے اور آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری رحمت کا ذکر کیا، میری توصیف بیان کی۔ اور پھر جب وہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کا تذکرہ کیا۔ اب یہ بات سے بات چل رہی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے، اور ایسی کہ آپ بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ اگلی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ آیت آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے، عبادت تم نے کرنی ہے اور مدد تمہاری میں کروں گا۔ انسان کتنا قربان جائے اللہ کی عزتوں عظمتوں پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ انسان اور کہاں رب تعالیٰ کی ذات و بابرکات کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرتے ہوئے اس کی ہر بات کا اسے جواب دے رہے ہیں۔ گویا بندہ یہ تصور کرے کہ میں رب تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں تو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع کس قدر آ جائے گا۔ اور پھر جب وہ اس سے آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اب سارا معاملہ مکمل ہو گیا، اب جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ بندہ پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا لے۔ انسان سارا دن بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، اور اس کی سعی جو ہوتی ہے بعض اوقات لا حاصل ہوتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ اسے فوراً جواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ فوراً سے بھی بیشتر اسے جواب مل جاتا ہے۔ اور آخر میں کمال درجے کی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تم آخر میں آمین کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نازل ہونا، اس کی طرف سے امداد و نصرت کا ملنا، اور پھر بخشش کا پروانہ مل جانا، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود آج اس نماز سے بہت دور ہیں۔ دو باتیں ہمارے سامنے بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دوسرا ہم اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو نماز ایک ایسا تحفہ ہے
دیکھیں نماز کے آغاز میں آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، آخر میں آپ نے جب دعا مانگی تو آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو اپنا بنا لے۔ پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے والدین کی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ آپ پوری دنیا کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب کی صورت میں آپ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ گویا یہ بیک وقت اللہ سے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ، اللہ کی طرف سے بخششوں کا ذریعہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کا بہترین مستقبل، آپ کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی ضامن، اور پوری امت مسلمہ کے لیے جب آپ دعا مانگیں گے تو یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مومن کے لیے دعا مانگتے ہو اس کی پیٹھ پیچھے، تو جو دعا تم اس کے لیے مانگتے ہو فرشتہ وہی دعا تمہارے لیے مانگتا ہے۔ گویا آپ اندازہ کریں کہ آپ امت مسلمہ کے لیے جب دعا مانگ رہے ہیں تو فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہے۔ تو کتنی ساری بخششوں کا اور مغفرتوں کا حصول جو ہے وہ اللہ نے ایک نماز کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں یہ عظیم نعمت اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔